السلام علیکم شہزادی، امید ہے آپ سب خیر و عافیت ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ تو کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اسلام میں کہاں کہاں پہ کس کس باتوں کا ذکر ہے، پھر قواعد کس طرح سے جو ہے ممنوع ہے قرآن پاک میں، احادیث میں، اور جو ایک انسان ہے جب مسلمان ہے بیسیکلی جب وہ اپنے معاشرے میں رہتا ہے تو کس طرح سے اس کو اپنے معاشرے میں رہنا چاہیے اور بہترین معاشرہ کس طرح سے تشکیل پاتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ سورۃ نور ہے، جو اس کی سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس نے معاشرت کی تلقین فرمائی ہے۔ تو سورۃ نور کی آیت نمبر جو 21 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اے مومنو، تم پر کوئی حرج نہیں اگر اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھپھوؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ، البتہ جب گھر میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو۔ دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی برکت ہے اور پاکیزگی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان فرماتا ہے تو کہا ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ اس کے بارے میں اب یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، اس کے اگر ہم بات کریں شان نزول کی، یعنی سورۃ نور کی آیت نمبر 31 کے شان نزول کی بات کریں تو یہ آیت اس وقت کی ہے جب اللہ تعالیٰ نے پردے کو لازم قرار دے دیا تھا، اور پردہ جو ہے ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض تھا۔ عورت کا پردہ الگ سے بتا دیا گیا تھا، مرد کا پردہ کیا ہے وہ بھی بتا دیا گیا تھا۔ اس وقت بہت سارے لوگ تھے۔ شان نزول پڑھتے ہیں ہم اور اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں اہل عرب میں بعض قبائل کی معاشرت یہ تھی کہ ہر ایک الگ کھانا لے کر بیٹھے اور کھائے، یعنی کہ جو اہل عرب تھے وہ الگ کھانا لے کر بیٹھتے تھے اور کھاتے تھے، وہ مل کر ایک جگہ کھانا جو ہے وہ برا سمجھتے تھے۔ اور آج اگر ہم ہندوؤں کی بات کریں تو ہندوؤں کا بھی یہی رواج ہے کہ وہ الگ الگ کھانا کھاتے ہیں، نہ تو وہ ایک پلیٹ میں کھانا کھانا پسند کرتے ہیں اور نہ ہی ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان چیزوں کو برا قرار دیتے ہیں۔ اور ان سب چیزوں کے علاوہ جب دور جہالت تھا تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے، کچھ قبیلے ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر انہوں نے تنہا کھانا کھایا، یعنی کہ کوئی آدمی تنہا کھانا کھا رہا ہے تو وہ کھانا کھانا نہیں تھے پسند کرتے، بلکہ وہ فاقہ کر لیتے تھے، کھانا کھاتے ہی نہیں تھے اتنے دن جتنے دن کوئی ان کو ساتھ میں ملتا نہیں تھا کھانے والا۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں جو ہے جو تہمات تھیں ان کی، جو ان کے رواج تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کی آیت میں جو فرمایا ہے وہ تو اوپر آپ سن چکی ہیں۔ اب یہ جو بھی میں نے آپ کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بتایا تھا، یہ تفہیم القرآن جو ہے اس کے حوالے سے ہے، یعنی کہ تفہیم القرآن سے اس کا حوالہ آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد ہے کہ اس آیت کی جو ایک شان نزول تو مولانا مودودی نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرما دیا۔ اب مولانا اصلاحی کی کیا کہتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں جب گھروں کے اندر جانے کے لیے پردے کی کچھ پابندیاں عائد کی گئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پردے کا نزول فرما دیا، تو جو پیچھے بیان ہوئی تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ اسلام سوشل آزادیوں کو محدود کرنا چاہتا ہے، کہ خاص اپنے عزیز و اقارب جو رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست ہیں، گھر یہ جتنے بھی لوگ ہیں، کیا تھا کہ جب پردہ نازل ابھی نہیں ہوا تھا تو لوگ بے تکلفی سے ایک دوسرے کے گھر آ جایا کرتے تھے، کھانا کھا لیا کرتے تھے، اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو معذور تھے، مجبور تھے، جیسے اندھا اور لنگڑا، جو یہ صورت میں بھی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے مومنو تم پر کوئی حرج نہیں کہ اگر کوئی اندھا یا لنگڑا تمہارے گھر سے کھانا کھا لے۔ تو کیا ہے کہ جب وہ دور جہالت تھا لیکن اندھے اور لنگڑے جو تھے، جو کما نہیں سکتے تھے یا اندھے تھے یا کوئی مزدوری تھی اور کسی طرح کی کوئی مزدوری تھی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ مجبوری ہوتی تھی ان کی تو وہ اپنے عزیز و اقارب کے گھروں سے کھانا کھا لیتے تھے۔ لیکن جب کہ اس کا نام ہے پردہ نازل ہوا، پردے کا حکم ہو گیا، تو جو مسلمان تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی محسوس کیا کہ جب پردے کا حکم نازل ہوا تو انہوں نے محسوس کیا کہ کیا اب جو یہ لوگ ہیں یہ ہمارے گھروں میں آ سکتے ہیں یا کھانا کھا سکتے ہیں اس طرح سے۔ تو تب اور اس وقت جو لوگ، اسلام تو نازل ہو چکا تھا
مسلمان بھی تھے، لیکن جو لوگ اس وقت کے مسلمان نہیں تھے، کفار تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ پھر اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھانے کی کوشش کرتے تھے کہ اسلام نے تو آپ کو سوشل آزادی نہیں دی، آپ کو بہت قید کر دیا ہے، اس طرح کر دیا، ویسے کر دیا ہے، اور جو معذور لوگ ہیں ان کے لیے تو کوئی فائدہ ہی نہیں رکھا، اور ایسے عزیزوں کا ہم اپنے عزیزوں اقارب سے بھی دور ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں پھر ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو سورت نور ہے اس کی آیت نمبر 31 نازل فرمائی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ آپ کسی کے گھر سے بھی کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ جب آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں تو سلام کیا کریں، دعائے خیر، یعنی کہ وہ سلام کیا کریں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب ہم گھر کسی کے داخل ہوتے ہیں تو ہم دروازہ کھٹکھٹائیں، السلام علیکم کہیں، کوئی ہمیں گھر میں آنے کی اجازت دیتا ہے تو ہم گھر میں داخل ہو جائیں، اگر کوئی گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتا یا ہمیں آگے سے جواب نہیں ملتا تو ہمیں واپس پلٹ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر یہ سارے طریقے بتا دیے۔ اب اس کے علاوہ کیا ہے کہ جو آیت نمبر یہی ہے سورۃ نور کی 21 نمبر آیت، اس کے بارے میں جو ہیں 3 چیزیں جو ہیں وہ زیر بحث ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ آیت کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بیمار اور لنگڑے ہیں، اندھے ہیں، مطلب اس طرح کے جو معذور لوگ ہیں نا، وہ ایک دوسرے کے گھر سے کھانا کھا سکتے ہیں۔ اور دوسرا عام لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جو عام لوگ ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کے گھر سے کھانا کھا سکتے ہیں۔ اور جو دوسرا قرآن اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اخلاقی تعلیمات کا جو ہے وہ تعلیمات دی ہیں، اخلاقیات ہماری کو بہتر کیا ہے۔ وہ کس طرح سے کیا ہے؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی سورت بقرہ کی آیت نمبر 188، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو جو اس وقت مسلمان ہوئے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت اسلام پھیل رہا تھا تو لوگوں میں نالج کی کریوسٹی بڑھ رہی تھی کہ آیا اسلام نے اگر یہ فرمایا ہے تو اس کا کیا ہے۔ آج ہم لوگ کوئی آیت پڑھے نا تو اس کی گہرائی تک نہیں جاتی، لیکن وہ لوگ جو تھے جو اس وقت اسلام قبول کر رہے تھے وہ یہ کہ ایک لفظ کی گہرائی تک جاتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 188 نازل فرمائی کہ ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، تو بہت سے لوگوں نے ایک دوسرے کے ہاں کھانا جو تھا اس کو، یعنی ایک دوسرے کے گھر میں کھانا کھا لیا کرتے تھے، اس کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم تو جب ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں تو مفت میں کھانا کھاتے ہیں، مطلب ہم کچھ پے نہیں کرتے، تو آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو تب اللہ تعالیٰ نے پھر ان سب میں بتایا کہ تم لوگوں کو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے گھروں سے کھا سکتی ہو نا، اوپر آیت نمبر اس کا مفہوم یہی ہے۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں تھیں۔ اس کے بعد تیسری ایک اور بھی چیز تھی، وہ کیا تھی کہ لوگوں نے اپنے گھروں سے جو کھانا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطلب کہ یہ بھی فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ تم کو اور تمہارے اوپر کوئی مذائقہ نہیں کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ داداؤں کے گھروں سے۔ اب اپنے گھروں سے کھانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ ہمارے جو قرآن پاک میں کیوں لکھ دیے گئے؟ اس لیے کہ ہم جب اپنے گھر سے کھاتے ہیں تو ہم لوگ بلا جھجک کھاتے ہیں اور ایسے ہی کھاتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا حق ہے، مطلب ہم اپنا حق سمجھ کے کھاتے ہیں اس چیز کو، اور اس میں برا نہیں سمجھتے، اور مطلب ایک کمفرٹیبل ہو کے کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پھر اس بات کا ذکر کیا کہ بالکل ایسے ہی کھاؤ جیسے تم لوگ اپنے گھروں سے کھاتے ہو، یعنی کہ جب تم اپنے عزیز و اقارب کے گھروں میں جاتے ہو اور وہ تمہیں کچھ کھانے کے لیے پیش کرتے ہیں تو بالکل ایسے ہی کھاؤ، یعنی کہ کمفرٹیبل ہو کے کھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور عام جو ہوتا ہے کہ اس کا نام ہے عام آدمی کے لیے بھی بہت سارے اس میں چیزیں بتا دی گئیں کہ جب ہم اپنے جگری دوستوں کے گھروں سے جاتے ہیں تو ان کے گھروں سے بھی کھانا کھا سکتے ہیں، اپنی پھپھو کے گھر میں جائیں، اپنی چچا کے گھر میں جائیں، ٹھیک ہے، یا جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں، یا ایسے گھر جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں، جیسے ہم اگر اپنے سسرال میں ہوں، ٹھیک ہے، تو ہمارے سسرال میں اس گھر کی چابیاں ہمارے ذمہ ہوتی ہیں، اس گھر کے کام ہمارے ذمہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ہمارا گھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس گھر سے بھی اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، تاکہ جو انسان ہے اس پر سلامتی ہو، اور سلام کرنے سے یہ ہے کہ جو اسلامی طریقہ ہے سلام لینے کا، اس سے انسان میں ایک دوسرے کے لیے محبت،
خلوص، یہ ساری چیزیں بڑھتی ہیں. تو آج کا ہمارا یہ لیکچر تھا. انشاءاللہ کل لاسٹ لیکچر ہے آپ کا، اور اس کے بعد ہمارا آداب معاشرت جو کورس ہے وہ اپنی تکمیل کو پہنچے گا. اللہ حافظ.